کہ قسم ہے فجر کی. یہاں فجر سے مراد کوئی فجر خاص نہیں ہے. ہر رات کو آخر میں فجر کا وقت ہوتا ہے. اس میں کوئی خاص نہیں ہے کہ یہ جمعہ کی فجر ہے یا سنیچر کی فجر ہے یا پیر اتوار کی فجر ہے. یہ کوئی دن کوئی رات خاص نہیں ہے. یہ عام اور مطلق لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر فجر کی قسم کھائی ہے. والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی. ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو یہاں پر ائمہ محدثین اور مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق اور اتحاد ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ مہینے کی پہلے جو عشرہ ہے، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، یہ 10 دن اور 10 رات یہ مراد ہے. ولیال عشر سے مراد یعنی ذی الحجہ کی 10 راتوں کی بات ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی فجر کے وقت کی عام طور پر، اور قسم کھائی یہ 10 راتوں کی، اور قسم کھائی جفت اور طاق راتوں کی. محترم حاضرین، قسم اللہ تعالیٰ کسی مخلوق، اللہ تعالیٰ نے ہی رات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقتوں کو پیدا کیا، اور وہ ان کی سنت رہی ہے. ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا نام لے کر کے وہ قسم کھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کا نام لے کر کے قسم کھائی. والتین قسم ہے زیتون کی. والسماء ذات البروج قسم ہے بروج والے آسمان کی. والشمس قسم ہے سورج کی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. تو محترم حاضرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لائق تو زیبا ہے کہ وہ اپنے مخلوق کا نام لے کر کے قسم کھاتے ہیں. اور قسم جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو اس میں مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے. اس چیز کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کا نام لے کر کے وہ قسم کھاتے ہیں. لیکن ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کا نام لے کر کے ہم قسم کھائیں. کئی لوگ ہوتے ہیں اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ ڈال کے قسم کھا لیتے ہیں. کئی لوگ اپنے کوئی کھانا پینا رکھا ہو، کھانے پینے کے نام لے کر کے قسم کھا لیتے ہیں. ماں باپ کی قسم کھا لیتے ہیں، اپنی اولاد کی قسم کھا لیتے ہیں. اس طرح کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں، یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر قسم کھائی جائے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے قسم کھائی جائے. اور قسم کب کھاتے ہیں؟ آخری حد میں، جب انسان کسی انسان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، ان کے بات کے اوپر توقع اور امید نہیں رکھتا، تب اپنی بات میں تقوی اور اس میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے انسان قسم کھاتی کہ قسم خدا کی میں نے ایسا کیا. جب وہ انسان اس طرح کی قسم کھاتا ہے تب سامنے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر بات پر قسم کھاتے ہیں، قسم کھا کر کے بیاپار بھی کرتے ہیں، لیکن اس بیاپار میں کھوٹ بھی ہے، لیکن ہر بات میں وہ قسم کھاتے ہیں. اپنے مال کو سیل کرنے کے لیے ہر بات پر قسم کھاتے ہیں. ایسے قسم کھانے والے اور ایسے بیاپار کرنے والوں کے لیے اللہ اور ان کے رسول نے لعنت بھیجی. تو محترم حاضرین، اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن اور 10 راتوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. اسی 10 دن کے اندر جو آخری 10 تاریخ ہے اس میں بہت بڑی قربانی ہونے والی. اس میں جان اور مال یہ دونوں قربان کرنے کے لیے انسان تیار ہے. اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے جو اس مہینے کے اندر 10 ذی الحجہ کو ہوئی. بے شمار جانے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے والے ہیں. بے شمار مال جو کاؤنٹ میں نہیں آ سکتا اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. لاکھوں روپے دے کر کے انسان جانور خریدتے ہیں اور وہ جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں.
لیکن اس سے پہلے آئے ہم جانور کی قربانی کرنے کے لیے بالکل کوشاں اور تیار ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات یاد دلاؤں, یہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سن کر انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اب نبی کا فرمان ہم عمل کرتے ہوئے اس قربانی کو کرنے کے لیے کوشاں. لیکن ہم جس سنت کو, جس فرض کو ہم اپنانے کے لیے تیار ہیں, اس کے کچھ بیک گراؤنڈ بھی ہے. کچھ ہم نے قربانی کو یاد رکھا, لیکن حضرت ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے کے درمیان کی گفتگو کے اوپر ہم نے ایمان اور یقین نہیں رکھا, اس کے اوپر توجہ نہیں دی. توجہ دینے کی ضرورت ہے. آئیے سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا. یا بنی انی ارا فی المنام, انی ارا فی المنام, اے میرا بیٹا میں نے رات کو نیند کی حالت میں دیکھا, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اے میرا بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے. تو ذبح ہونا چاہتا ہے, یا بھاگ جانا چاہتا ہے, یا چھپ جانا چاہتا ہے, یا نانی دادی یا اپنے امی کو بلانا چاہتا ہے. یعنی اس کے اندر بہت ساری بات ہے. فانظر ماذا تری یعنی تیری کیا رائے ہے, تو کیا کہنا چاہتا ہے, ذبح ہونا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے, اپنی جان بچا کر کے کہیں چھپ جانا چاہتا ہے یا گھر سے بھاگ جانا چاہتا ہے. یہ ساری باتیں اس کے اندر داخل ہے. تو بیٹے نے کیا کہا تھا, فانظر ماذا تری, بیٹے نے کیا کہا, قال یا ابت افعل, اے میرے والد محترم, یا ابت افعل ما تؤمر, آپ وہ کام کر گزریے جو کام کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دیا. یا ابت افعل ما تؤمر, اے والد محترم آپ وہ کام کو کر گزریے, اس کام کو انجام دے دیجئے جس کام کو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. بیٹا نے سیدھا سیدھا جواب دیا اور ایک بات کہی کہ ابا آپ نے مجھے پوچھا کہ بول تمہارا کیا رائے ہے, تم کیا کہنا چاہتے ہو, لیکن سنیے آپ کو تو میں حکم دے دیا, پرمیشن دے دی, لیکن اور ایک بات سنیے, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, آپ مجھے بھاگنے والوں میں سے پائیں گے نہیں, آپ مجھے چلاٹے اور رونے والوں میں سے نہیں پائیں گے, آپ مجھے چھپنے والوں میں سے نہیں پائیں گے, بلکہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ہمارے گھر میں بچہ کوئی شرارتی کرتا ہے, جب ابا امی خفا ہوتے ہیں تو ان کو ڈھونڈتے ہیں تھوڑا پنشمنٹ دینے کے لیے, اس کو سزا دینے کے لیے, تو کبھی چھپ جاتے ہیں, کہیں بھاگ جاتے ہیں, کبھی کسی کو پکڑ کے لاتے ہیں, امی کو دادی کو پکڑ کے لاتے ہیں تاکہ ان کی طرف سے سفارش کریں. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل نے یہ کہہ دیا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, آپ نہ مجھے رونے والوں میں سے پائیں گے, نہ چھپنے والوں میں سے پائیں گے یا بھاگنے والوں میں سے پائیں گے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, آپ کر گزریں. یہ دونوں باپ بیٹے کی ان باتوں کے اوپر ذرا غور کرنے کی بات ہے. باپ کا ربط بیٹے کے ساتھ, بیٹا کا ربط باپ کے ساتھ, یہ دونوں تال میل, دونوں کی تعلقات اچھی تھی, تبھی باپ بیٹے کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا, اور جب خواب ذکر کیا تو بیٹا بھی برجستہ باپ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ آپ وہ کام کر گزریں, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس بات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ باپ بیٹے دونوں تیار ہو کے قربان کر دیا, اور اسی واقعہ کو یاد کرنے کے لیے, اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم قربانی کرنے کے لیے بالکل کوشاں اور تیار ہیں. 4-5 دن کے بعد ہم قربانی کرنے والے ہیں. لیکن قربانی کا جانور ہم خرید تو لائے یا لانے والے ہیں, لیکن کبھی
ہم نے اس بات پر سوچا جن کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، کیا آپ کا ماں باپ، آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں، آپ سے راضی ہیں؟ اگر خوش ہیں، راضی ہیں تو آپ کی قربانی قابل قبول ہے، اور اگر باپ ماں ناراض ہیں، باپ ماں کو کہیں رینٹ دے کر کے کسی رینٹ کے مکان میں پھینک دیا کہیں دوسری جگہ، اور بیٹا بہو الگ جگہ، باپ ماں کو دیکھنے نہیں جاتے، کیا کھاتے کیا نہیں پہنتے، کیا حال ہے کیا چال ہے، کیا ان کا کیا گزر رہا ہے، کبھی خبر نہیں لیتے۔ وہی بیٹا لاکھوں روپے کی اگر قربانی لے کر کے قربان کرے، کیا قربانی قبول ہو جاتی؟ یہ باپ بیٹے کی تال میل کی بات ہے۔ قربانی تو یہی وجہ سے دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کے تعلقات، اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے والدین ہم سے خوش ہیں یا نہیں۔ اگر خوش نہیں ہے تو پہلے خوش کیجئے، پھر جو ہے آپ جو ہے نا قربانی کیجئے، ورنہ آپ لاکھوں روپے دے کر کے آپ قربانی کریں، باپ ماں ناراض ہو تو پھر قربانی کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ اس لیے باپ ماں کو خوش رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس واقعہ کے اندر یہ بات قابل غور ہے۔ آج ہمارے ماحول و معاشرہ میں یہی دیکھا جاتا ہے، یہی پایا جاتا ہے۔ باپ ماں کمزور ہو گئے، ضعیف ہو گئے، بیٹا بہو الگ ہو گئے، باپ ماں کو الگ چھوڑ دیے۔ کون ان کا خرچہ اٹھائے گا، کون ان کا بوجھ اٹھائے گا، کون ان کا دیکھ ریکھ کرے گا، یہ کہتے ہوئے باپ ماں کو الگ کر دیتے۔ گھر میں اگر کوئی فیشنیبل بہو آ گئی تو پھر ان کا کیا کہنا؟ جتنے فیشنیبل بہو آئے گی اتنا ہی اس گھر میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ کیوں؟ کام کاج میں ہاتھ نہیں لگائیں گے، اسٹینڈرڈ جتنے اسٹینڈرڈ اتنا ہی خرابی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی طرف توجہ دیں، اپنے ماں باپ کی طرف توجہ دیں اور ان کو راضی کریں، خوش کریں اور پھر قربانی کریں، تو یہ قابل قبول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا۔ قربانی ہر گھر والوں کے اوپر ہر سال قربانی کرنا لازمی اور ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من وجد سعة فلم يضع فلا يقربن مصلانا۔ احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص من وجد سعة، جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود فلم یضع، اس نے قربانی نہیں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت جملہ استعمال ہوا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک بات خلاصہ کر دوں۔ کئی لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں، ہمارے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، قربانی کا مسئلہ الگ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مقدار متعین ہے، ان کا نصاب متعین ہے، لیکن قربانی کے لیے نصاب متعین نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک قربانی کا جانور خرید کر کے آپ قربان کر سکتے ہیں، گھر خرچہ بھی چل رہا ہے، آپ قربان کر سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے، یعنی 10 12 15 20 ہزار روپیہ برداشت کر سکتے ہیں، یا پھر حصے میں ہی کیوں نہ ہو آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ یہاں پر آتا ہی نہیں ہے، ان کا مقدار متعین ہے اور قربانی کے لیے متعین نہیں ہے۔ اتنی رقم آپ برداشت کر سکتے ہیں، آپ اٹھا سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر قربانی ضرور ہے، اور ہر گھر والوں کے اوپر اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر والوں کے اوپر ہر سال قربانی کو ضروری قرار دیا۔ لہذا قربانی ضرور کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، قربانی کریں گے، قربانی کا جانور لے کر آئیں گے، بہت سارے لوگ ہوتا ہے
بڑے بڑے جانور، بڑی خوبصورت جانور لے کر آتے ہیں، گلے میں رسی ڈال لیتے ہیں، پکڑ کے چائے کی دکان چلے جاتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، 10-20 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کتنے میں لائے، کہاں سے لائے؟ 80,000 میں لائے، 90,000 میں لائے، لاکھ روپے میں لائے۔ ڈنکا پٹ گیا۔ وہ ایک انسان وہاں دیکھ لیے، اب جا کر دوسری جگہ پر دوسری چائے کی دکان میں جا کر کے وہ بات کریں گے، فلاں انسان لاکھ روپے میں پکڑا لائے۔ ریاکاری اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں، اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں۔ ریاکاری، یہاں پر اللہ کی عبادت میں ریاکاری نہیں چلتی۔ آپ اگر اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر جانور خرید کر کے لائے ہیں تو پھر ان کو رسی میں باندھ کر کے، گلے میں پھندا ڈال کر کے راستہ روڈ گھمائیے مت۔ آپ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خریدے ہیں تو آپ گھر میں ان کو کھلائیے پلائیے اور قربان کر دیے۔ گھر سے باہر دکان میں اور کہیں چوراہوں میں اور کہیں ہوٹلوں میں یا کہیں چائے کی دکان میں چرچا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات ضرور یاد رکھیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص دل سے کرو، اخلاص قلب کے ساتھ کرو۔ اخلاص قلب کے ساتھ اگر نہیں کریں گے تو ہمارا پیسہ بھی ضائع ہوگا، قربانی کا جانور بھی ضائع ہوگا۔ وہ صرف ایک انسان جب جانور ذبح کر کے گوشت کھاتے ہیں وہ عام گوشت کی طرح ہوگا، باقی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اخلاص اور للہیت پیدا کیجئے اور اخلاص کے ساتھ قربانی کیجئے۔ آپ قربانی کرتے وقت ایک دعا پڑھتے ہیں، اس دعا میں کیا کہا ہے معلوم؟ کیا کہا؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس سے پہلے بھی ایک دعا ہے، لمبا ہو جاتا ہے اس لیے خالی میں پوائنٹ کی بات بتائی۔ دعا کے اندر کیا کہا گیا؟ ان صلاتی، یقیناً میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی ہیں۔ یعنی میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں لیکن کہتے صحیح لیکن پھر ریاکاری بھی۔ تو اس لیے دو چیز ایک اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ریاکاری بھی کریں گے اور پھر اخلاص کی زبان سے اقرار بھی کریں گے تو دو چیز اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم قربانی کریں گے، کون کون سے جانور ہمارے لیے جائز ہے قربانی کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 143 143 اور 144 دو آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین۔ 143 سورہ انعام۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا کہ قربانی کے 8 جوڑے، قربانی کے جانور کے 8 جوڑے۔ وہ جوڑے کون کون سے؟ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین، بھیڑ بھیڑیا، میل فیمیل، گنیے گا دل میں زبان سے، بھیڑ بھیڑیا 2 ہو گئے، ومن المعز اثنین، دمبا دمبی 4 ہو گئے، یعنی میل فیمیل دونوں شامل ہیں۔ یہ 143 اس آیت کے اندر ہے۔ 144 کے اندر وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ اور اونٹنی 6 ہو گئے، اونٹ اور اونٹنی میل فیمیل۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے اور بیل، گائے اور بیل میل فیمیل۔ یہ 8 جانور، یہ 8 جانوروں کا قربانی کرنے کا یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر یہ ذکر کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اور دیگر جس طرح لوگ بھینس کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتے،
کیونکہ یہ بھینس کی قربانی کے تعلق سے ائمہ محدثین نے لمبی لمبی کتابیں لکھ دی ہیں، ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے. جو قرآن ہمارے سامنے جو واضح ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اور یہ چیز ہمارے سامنے سہولت ہے، جب سہولت ہے تو ہم کیوں اس میں پڑھنے جائیں؟ جو افضل چیز ہمیں بتا دیا تو مفضول میں ہم کیوں جائیں؟ تو یہ 8 جانور قربانی کے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. قربانی کا جانور آپ خریدنے جائیں گے تو خاص ان باتوں کا یاد رکھیں گے کہ ان کے بدن، ان کے دانت مسنہ کا ہونا، مسنہ یعنی دتا ہوا ہونا چاہیے. ان کا دانت، سامنے کا دانت ٹوٹ کر کے گر گیا ہو، اب چوڑا دانت نکلا ہو، اس کو مسنہ کہا گیا ہے. تو دانتا ہوا ہونا چاہیے. کوئی بھی جانور لیجیے آپ، اس کا دانت نکلا ہوا ہونا چاہیے. اگر ٹوٹ بھی گیا تو بھی وہ جائز ہے. اب ٹوٹ کے اب نکلنے والا ہے تو وہ بھی جائز ہے. تو یہ چیز کا خیال رکھیے گا. دوسری بات کہ اس کا بدن دیکھیے، کہیں بال تو نکلا ہوا نہیں ہے، کہیں بیمار تو نہیں ہے، کہیں ان کے کان میں سوراخ تو نہیں ہے، یا کان چیرا ہوا تو نہیں ہے، یا کان کٹا ہوا تو نہیں ہے. یہ خاص تمام چیزوں کا آپ ذرا دیکھیے گا. اور سینگ بھی دیکھیے گا، سینگ اس کی ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، یا آنکھ تو ان کی ایک آنکھ کاڑی ایک آنکھ جو ہے صحیح، اس طرح تو نہیں ہے. تو اس طرح یہ پیر ٹوٹا ہوا ہو، اس طرح لنگڑے لولہے کانا کھوڑا، یہ سب دیکھ کر کے آپ جو درست اور جو صحیح سالم جو جانور ہے اس جانور کو خریدنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ، میں نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں ان تمام باتوں کے اوپر غور و خوض کرنے اور صحیح باتوں کو سننے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم.